ناظرین، دنیا میں قائم واحد کلیسائی سلطنت ویٹیکن دنیا کی چھوٹی مگر خود مختار ریاست ہے جو رومی سلطنت کے کیسر اور کلیسا کے پوپ کے درمیان شدید کشمکش کے بعد وجود میں آئی تھی۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ ویٹیکن ریاست کیوں قائم کی گئی، پوپ اور کیسر روم کے درمیان کس بات کا جھگڑا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ رومی سلطنت کے کھنڈرات کی کہانی ان کی زبانی بھی سنیے۔ ناظرین، ویٹیکن یہ دنیا کی سب سے چھوٹی مگر خود مختار ریاست ہے جو پوپ کی سربراہی میں 1929 میں قائم ہوئی۔ رومی سلطنت نے جب سے عیسائی مذہب اختیار کیا تھا، وقفے سے رومی سلطنت کے بادشاہ کیسر اور پوپ کے درمیان شدید کشمکش سلطنت کی یکجہتی کے لیے زبردست خطرہ بنی رہی۔ اگرچہ عیسائی مذہب کا مشہور نظریہ یہ تھا کہ کیسر کا حق کیسر کو دو اور کلیسا کا حق کلیسا کو، جس کا حاصل یہ تھا کہ ملک کا سیاسی سربراہ کیسر ہے اور مذہبی سربراہ کلیسا کا پوپ ہے، لیکن بزرگوں نے یہ صحیح ہی کہا ہے کہ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ پوپ اگرچہ مذہبی سربراہ تھا، لیکن اسے عملاً خدائی جیسا درجہ دے دیا گیا تھا۔ عیسائی عقیدے کے مطابق پوپ جناب پطرس کا اور ان کے واسطے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ ہوتا ہے، اور پوپ ہونے کی حیثیت سے اس کے بارے میں عیسائی عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم اور غلطیوں سے پاک ہے۔ چنانچہ جو حکم وہ جاری کر دے وہ تمام عیسائیوں کے لیے ایک خدائی حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے یہ احکام صرف شارح کی حیثیت سے نہیں بلکہ قانون ساز کی حیثیت سے بھی واجب التسلیم ہوتے ہیں۔ چنانچہ پوپ اور کیسر روم کی حدود اختیار کا تعین بھی غیر واضح اور مبہم تھا، لہذا دونوں کے احکام میں ٹکراؤ ایک طبیعی امر تھا۔ بادشاہ مذہبی رہنما کی حیثیت سے پوپ کی عزت کرتے اور اسے مقدس باپ کا لقب دیتے تھے، لیکن جب یہ مقدس باپ کوئی حکم جاری کرتا جسے بادشاہ اپنی حدود اختیار میں مداخلت سمجھتا تو دونوں میں لڑائی ٹھن جاتی تھی۔ رومن کیتھولک عیسائیوں کی صدیوں کی تاریخ بادشاہ اور پوپ کی اس کشاکش سے لبریز ہے۔ بالآخر 11 فروری 1929 میں اس مشکل کا حل اٹلی کی ریاست اور پوپ کے درمیان ایک معاہدے کی صورت میں نکالا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے ویٹیکن کے علاقے کو پوپ کی سربراہی میں ایک مستقل، آزاد اور خود مختار ریاست کی شکل دے دی گئی۔ یہ ریاست دنیا کی سب سے چھوٹی ریاست ہے جس کی فوج، کرنسی، بینکنگ سسٹم، ریڈیو اسٹیشن، ٹیلی فون، پوسٹ آفس اور اندرونی نظم و نسق تمام تر اٹلی کی عام حکومت سے آزاد اور پوپ کے احکام کے تابع ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ جس شخص کے پاس اٹلی کی شہریت یا ویزا ہو اسے اس میں داخلے کے لیے ویزا لینا نہیں پڑتا۔ اس طرح پوپ کے اقتدار کی تسکین کے لیے یہ ریاست ایک ہیلے کے طور پر بنائی گئی ہے، اگرچہ اس کا رقبہ یا دائرہ اختیار بہت ہی کم تر ہے۔ جس زمانے میں ویٹیکن ریاست کے قیام کا یہ معاہدہ طے پایا، یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ کی نشاط ثانیہ مکمل ہو چکی تھی، لبرلزم کا ڈنکا بج رہا تھا اور عیسائی مذہب اور اس کے علماء کی تنگ نظری اور چیرہ دستیوں سے نفرت اور بیزاری اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اس نے لوگوں کو مذہب ہی سے منحرف کر دیا تھا۔ لہذا پوپ کے لیے اپنا عالمگیر اقتدار قائم رکھنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اس لیے شاید اس وقت کے پوپ نے اس بات کو غنیمت سمجھا کہ ایک مختصر دائرے میں ہی صحیح اس کے اقتدار کو فی الجملہ تسلیم تو کر لیا جائے، اور اس طرح اٹلی کی ریاست اور پوپ کی باہمی رضامندی سے یہ معاہدہ وجود میں آ گیا۔ ویٹیکن اگرچہ خود مختار مستقل ریاست ہے، لیکن محل وقوع کے لحاظ سے وہ اب شہر روم ہی کا ایک حصہ یا ایک محلہ ہے۔ ویٹیکن میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑی پرشکوہ عمارت سینٹ پیٹرس باسیلیکا کہلاتی ہے۔ باسیلیکا انگریزی میں ایک خاص قسم کی عمارت کو کہتے ہیں جس کے لیے اردو میں تقریباً لفظ حویلی استعمال ہوتا ہے۔
یہ ایک ایسی عمارت ہے جو کسی بڑے چوک کے گردا گرد نصف دائرہ بناتی ہوئی سہ دریوں سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ باسیلیکا دنیا کے سب سے بڑے چرچ پر مشتمل ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے برگزیدہ حواری حضرت پطرس کی یادگار میں تعمیر کیا گیا تھا۔ حضرت پطرس، جن کو بائبل کی زبان میں سینٹ پیٹر کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں میں سے تھے۔ عیسائی تاریخوں کی روح سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد ان کے دین کی تعلیم و تبلیغ میں مصروف رہے، اور اس غرض کے لیے انہوں نے دور دراز کے سفر بھی اختیار کیے۔ آخر میں اسی سلسلے میں وہ روم بھی تشریف لائے، جہاں اس وقت بت پرستوں کی حکومت تھی۔ انہوں نے انہیں قید کر کے اسی مقام پر سولی پر چڑھایا تھا، جہاں اس وقت سینٹ پیٹرز باسیلیکا کی پرشکوہ عمارت قائم ہے۔ اسی عمارت میں ان کا مقبرہ بھی بتایا جاتا ہے۔ رومن کیتھولک عقیدے کے مطابق حضرت پطرس سے اعظم الحواریین میں سے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نائب عیسائیوں کے خیال کے مطابق وہی رومن کیتھولک چرچ کے اصل بانی ہیں، لہٰذا عیسائیوں نے دنیا کا یہ سب سے بڑا چرچ انہی کے مقبرے کے گرد تعمیر کیا ہے۔ ایک عیسائی مورخ لکھتا ہے، جس وقت حضرت پطرس کو ویٹیکن کی پہاڑی پر سولی دی جا رہی تھی تو کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ سولی دینے والے اسی جگہ ایک ریاست کی بنیاد رکھ رہے ہیں، جو سائز کے اعتبار سے دنیا کی سب سے چھوٹی اور اپنے روحانی حلقہ اثر کے لحاظ سے شاید دنیا کی سب سے بڑی ریاست ہوگی۔ ناظرین، یہ تمام باتیں عیسائی روایات کی ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے حواریین کی تاریخ کا ریکارڈ قابل اعتماد طریقے سے محفوظ نہیں رہ سکا، اور جو کچھ ریکارڈ موجود ہے وہ پولس کے اثرات سے آلودہ ہے، اس لیے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ سینٹ پیٹرس بالیکا کی یہ عمارت اپنے روکار کے شکو اور طرز تعمیر کی رعنائی اور پرکاری کے لحاظ سے ایک شاندار عمارت ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بت پرستی کو مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے، ان کے نام پر بنی ہوئی اس عبادت گاہ میں اتنے بت اور مجسمے ہیں کہ یہ ایک بت کدا معلوم ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ظاہری حسن و جمال کے باوجود اس میں عبادت گاہ کے تقدس کی بجائے ایک عجیب قسم کی ظلمت کا احساس ہوتا ہے، اور ایسے مقامات پر بطور خاص اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم کا احساس اور زیادہ نمایاں ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسے صاف ستھرے دین حق کی ہدایت فرمائی۔ ناظرین، ویٹیکن کے ساتھ ہی ایک ایسا علاقہ ہے جو قدیم رومی محلات اور تعمیرات کے کھنڈروں پر مشتمل ہے۔ یہ ایک وسیع علاقہ ہے جس میں قدیم زمانے کے پرشکوہ محلات کے آثار نظر آتے ہیں۔ اس علاقے کی ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر چاروں طرف ان آثار کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے عالمی شباب میں اس علاقے کے حسن و جمال اور شان و شوکت کا کیا عالم ہوگا، لیکن آج یہ آثار قدم قدم پر انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ دنیا میں کسی بڑی سے بڑی طاقت کو بھی ہمیشہ رہنا نصیب نہیں ہوتا۔ رومی سلطنت کی گھنگرج صدیوں تک دنیا میں سنائی دیتی رہی، اس کے بادشاہوں اور سالاروں کے تنتنے یہاں اپنی شان و شوکت دکھاتے رہے، لیکن آج وہ مٹی کے ڈھیر ہو چکے ہیں، اور یہ بوسیدہ کھنڈرات ان کی شان و شوکت کا مرثیہ پڑتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اس علاقے میں کھنڈرات کا یہ سلسلہ اس شہرائے آفاق کولوسیم پر ختم ہوتا ہے جس کی دیواروں کی تصویر دنیا بھر میں روم کی علامت کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ یہ ایک تاریخی تماشگاہ ہے جو آج سے تقریباً 2000 سال پہلے یعنی 80 عیسوی میں روم کے بادشاہ تیتوس نے بنائی تھی۔ یہ اسٹیڈیم کے طور پر بنائی گئی ایک عمارت تھی جس میں 50,000 تماشائیوں کے ساتھ بیٹھ کر مختلف کھیل اور کرتب دیکھنے کا انتظام تھا۔ اس عمارت کی تکمیل پر تیتوس نے 100 دن تک جشن منایا تھا۔ اس تماشگاہ میں کرتب دکھانے کے لیے غلاموں کو سدھایا جاتا تھا جنہیں تاریخ میں گلیڈیٹرز کہا کرتے تھے۔
ان کی آپس میں اور کبھی جنگلی جانوروں سے کشتی کرائی جاتی تھی اور طرح طرح کے کرتبوں کا مظاہرہ بھی ہوتا تھا۔ آج بھی اس کے ارد گرد منتظمین نے بہت سے انسانوں کو انہی غلاموں کا لباس پہنا کر چھوڑا ہوا ہے۔ اس تماشگاہ کو کولوسیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ نیرو کا ایک لقب کولوسوم بھی تھا اور یہاں اس کا ایک بڑا مجسمہ نصب تھا۔ اس کی نسبت سے اس تماشگاہ کو کولوسیم کہا جانے لگا۔ روم چونکہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے اور رومی تہذیب کا مرکز رہا ہے، اس لیے اس کا چپا چپا تاریخ ہے۔ 7 پہاڑیوں پر بنا ہوا یہ شہر قدم قدم پر کوئی نہ کوئی یادگار رکھتا ہے۔ دنیا بھر سے سیاح ان یادگاروں کو دیکھنے آتے ہیں، لیکن ان یادگاروں کے ہر گوشے سے عبرت و عظمت کے جو سبق کھلی کتاب کی طرح دعوت فکر دیتے ہیں، تفریح و سیاحت کے جوش میں ان کی طرف دھیان دینے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ ناظرین، ان تمام آثار سے سبق یہی ملتا ہے کہ اس دنیا میں عزت، دولت، شہرت، لذت اور شان و شوکت سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ انسان کا ایمان اور عمل صالح ہے، جس کے نتائج انمٹ اور لازوال ہیں۔